سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے، اور اس کی وفاداری کتاب مقدس فرماتی ہے پشت در پشت رہتی ہے۔ سو خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے کلام کا موقع فراہم کیا، رفاقت کا موقع فراہم کیا، اور جب بھی خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے بات کرتا ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ کلام ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ سو آج کا کلام سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں میری ضرورت ہے، اور پھر اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کی بھی ضرورت ہے، ضرور خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے گا۔ ہم پہلے کتاب مقدس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور خدا کا کلام سنیں گے۔ میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب نکالیے، مکاشفہ اس کا 3 باب اور اس کی 14 تا 22 آیات ہم پڑھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 14 تا 22 آیات، اور میرے خیال ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں، یاد ہے نا؟ ویری گڈ، شاباش۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مر گیا اور کسی چیز کا مزاج، اور یہ نہیں جانتا کہ تو وقت اور غریب اور اندھا ننگا ہے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا سب کو ملامت اور تنقید کرتا، اور سرگرم ہو اور توبہ کر، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ تشریف رکھیے۔ عزیزو، پوری دنیا کے علماء، بائبل سکولرز، کتاب مقدس کے مفسرین، ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہم اخیر زمانے میں سے گزر رہے ہیں۔ اخیر زمانے میں سے
اور اخیر زمانے کے بھی روحانی معنوں میں چند لمحات میں سے گزر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی آمد ثانی قریب ہے۔ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آمد ثانی قریب ہے، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہمیں اپنی تیاری مکمل کرنی ہے۔ کتاب مقدس بالخصوص مکاشفے کی کتاب جو نئے عہد نامے کی واحد نبوتی کتاب ہے، اس میں ان 7 کلیسیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو زمین پر موجود تھیں۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی جب مجھے یوں احساس ہوا کسی کی بات سن کر کہ یہ رویا جو یوحنا کو دکھائی گئی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ رویا میں ایسی باتیں کی گئی ہیں جو شاید ہونے والی ہیں، اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جن کلیسیوں کو خدا نے مخاطب کیا، پتہ نہیں وہ کلیسیاں شاید رویا میں ہی تھیں، لیکن ایسی بات نہیں۔ جتنی کلیسیاؤں کا ذکر اس مکاشفے کی کتاب میں موجود ہے، وہ تمام کی تمام کلیسیاں زمین پر موجود تھیں، اور زمین پر گواہی دے رہی تھی، خداوند کا کام کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں کہ جن کو لکھا جا رہا ہے ان کی حالت کسی خواب یا خیال میں بیان کی جا رہی ہے، نہیں، حقیقت میں بیان کی جا رہی ہے۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا، کیا آپ بتائیں گے کہ کس کلیسیا کو مخاطب کیا گیا ہے؟ جی سارے نہیں بول رہے، چند ایک بولتے ہیں۔ لودیکیا کی کلیسیا کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور عزیزوں، لودیکیا ایک شہر کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ شہر کا نام ہے، اور یہ بڑا قدیم شہر تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 250 سال پہلے ایک رومی گورنر تھا، اس نے اپنی بیگم کے نام پر اس شہر کی بنیاد رکھی، اپنی بیوی کے نام پہ۔ جیسے امیروں کے ٹھاٹ ہوتے ہیں نا، یہ مغلیہ بادشاہ تاج محل بنا دیا، چو برجی۔ لاہوریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس وقت نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ بھی مغلیہ دور کی ہے۔ اور گل بیگم کا باغ جو بادشاہ نے بنایا بیگم کو خوش کرنے کے لیے، یہ اس کا گیٹ تھا جس کو ہم چو برجی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے
رومی گورنر نے یسوع کی پیدائش سے 250 سال پہلے اپنی بیوی لودیکیا کے نام پر اس شہر کی بنیاد رکھی اور جی بھر کے یہاں پہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ یہ شہر امیر شہر، خوشحال شہر، دولت والا، لیکن بگڑا ہوا۔ امریکی امیر ہے نا سارے، یورپ والے بھی، تو وہاں بگاڑ ہے کہ نہیں؟ آپ حیران ہوں گے، امریکہ کی بہت سی ریاستیں ایسی ہیں جو پورے پاکستان سے بھی بڑی ایک ریاست ہے، اور 50 ریاستوں کا وہ ملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا ملک، بہت خوشحالی ہے، لیکن اندازہ لگایا گیا ہے کہ پوری امریکی آبادی میں سے شاید 2% لوگ بھی ایسے نہیں جو ہر اتوار چرچ جاتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور اگر میں ایک اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 9 ارب سے زیادہ لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن اتنی بڑی 9 ارب سے زیادہ کی آبادی میں سے 1% بھی ایسا نہیں جو صبح اٹھ کے خدا کو یاد کرتا ہے۔ 0 point something، مطلب ابھی پوری آبادی میں سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر سین کیا جائے تو ایک شخص بھی خدا کو یاد کرتا ہے۔ یہ حالات ہیں دنیا کے، اور ہم اخیر زمانے میں ہیں۔ یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ باتیں تو سنتے سنتے باپ دادا بھی گئے، اور ہم بھی بہت سارے ایسے ہیں جو باپ سے دادا بن گئے، نانا بن گئے۔ لیکن یاد رکھیے، خدا کے فضل کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ اگر وہ ترس کھا کے ایک دن بھی دنیا کو دینے کا فیصلہ کر لے تو اس کا مطلب 1000 سال ہو سکتا ہے کلام کے مطابق۔ اس لیے چاہے تو سمیٹ لے وقت کو، اور چاہے تو پھیلا دے، وہ قادر مطلق ہے، کون اس کو محدود کر سکتا ہے؟ لودیکیا کی کلیسیا بڑی خوشحال تھی، دولت مند تھی، اور اس دولت نے ان کے ذہنوں کو ڈسٹرب کر دیا۔ کیا دولت ذہن کو ڈسٹرب کرتی ہے؟ ہاں جی، آپ رشتہ داروں میں دیکھ لیں، عزیزوں میں دیکھ لیں کہ جب ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو شاید گھر کی چھوٹی چھوٹی معمول کی روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی لوگ ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر میں سب کچھ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لے ساڑھے گھر نہیں آئے گا، یہ مزاج آ جاتا ہے۔ ویسے کسی کو سنانے کے لیے ہم یہ ضرور کہہ دیتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا
مسیح یسوع کو۔ تو پھر اس کا تو مزاج یہ تھا کہ اس نے آسمان چھوڑا اور زمین پہ آ گیا، وہ کوڑیوں کے پاس گیا، وہ گنہگاروں کے پاس گیا، وہ پست حال لوگوں کے پاس گیا، تاکہ انہیں اس بات کا احساس دلائے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے۔ تو جہاں یہ کلیسیا دولت مند تھی، جس کی گواہی بھی یہاں پہ ملتی ہے 17ویں آیت میں، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ یاد رکھیے، روحانی معنوں میں جس نے یسوع مسیح کو نہیں پہچانا، جو نجات کے کپڑوں سے ملبس نہیں، وہ روحانی معنوں میں ننگا ہے۔ اور بے شمار لوگ، چاہے انہوں نے کتنے ہی اچھے ملبوسات پہنے ہوں، اگر وہ یسوع کو نہیں جانتے تو وہ روحانی طور پہ کم بخت، خوار اور ننگے۔ اب خداوند یسوع نے اس کلیسیا کو سکھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، وہ 15ویں آیت میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں کبھی کسان کی مثال استعمال کی، زمین کی مثال استعمال کی، ٹھیک ہے، غلاموں کی مثالیں، بھیڑ کی مثال، ہرن کی مثال، عقاب، اس طرح کی چیزوں کو استعمال کیا گیا تاکہ سمجھایا جائے۔ یہاں پر بھی سرد یا گرم سمجھانے کے لیے لودیکیا کے لوگوں کو بتایا گیا، جو واقف تھے اس بات سے کہ لودیکیا میں گرم پانی کے معدنی چشمے ہوتے تھے، جو لوگوں کے لیے بڑے ہی مفید اور کارآمد تھے۔ جلدی امراض جاتی تھیں ان میں نہانے سے۔ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پانی وہاں سے یوز کیا کرتے تھے۔ اب ایک وقت آیا کہ گرم پانی کے چشمے جو تھے وہ نہ تو پورے طور پہ سرد ہوئے اور نہ پہلے کی طرح گرم رہے، بلکہ نیم گرم ہو گئے، اور لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ رہے۔ ان چشموں کی مثال دے کر خداوند نے کلیسیا کو کہا کہ اب تیری حالت جو ہے وہ ان چشموں کی طرح نہیں رہی جو ابلنے والے گرم چشمے تھے اور لوگوں کے لیے بڑے مفید تھے۔ بہت سے لوگ باقاعدگی سے چرچ آتے ہیں، آنا چاہیے، کسی سے پوچھا جائے آپ نے کتنی دفعہ کتاب مقدس کو ریڈ کیا ہے، تو شاید آپ کو مایوس کن جوابات سننے کو ملے۔
سنایا جاتا ہے نا تو پھر کوئی معذرت نہیں، کیونکہ یہ تنبیہ کرتا ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ چکنا چور کرتا ہے، یہ چوٹ لگاتا ہے۔ اگر اس بات سے کسی کو چوٹ لگتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بچوں میں آج کل بڑا ٹیلنٹ ہے گانے کا۔ ٹیلی ویژن گاتے ہیں۔ اس نعمت کے لیے، اس گفٹ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب ان بچوں کے قریب ہو کے دیکھا جائے کہ بطور مسیحی وہ کہاں پہ ہیں تو مایوسی ہوتی ہے۔ ایک دو جگہوں پہ تو میں نے کہہ ہی دیا، میں نے کہا آپ جو گا رہے تھے وہ بھی تو کلام تھا، کلام گایا ہے نا، تو دنیا کے گیت تو نہیں گائے آپ نے، گانے نہیں گائے، کلام ہی گایا ہے نا۔ تو کہاں گیا وہ کلام جو بڑے سر سے نکل رہا تھا؟ زندگی تو بڑی بے سری ہے لیکن آواز میں سر ہے۔ نہ تو گرم ہے نہ سرد، بلکہ دولت مند کلیسیا نے یہ مائنڈ بنا لیا تھا ہر ایک کے ساتھ کمپرومائز کرنا، ہر ایک کے ساتھ مل جانا، اور دیکھنا کیا؟ اپنا فائدہ۔ کیا ہم فائدے کے لیے مسیح کے پیچھے آتے ہیں یا ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مسیح کے پاس آتے ہیں؟ ابھی یہ بیٹی ایک آیت بول رہی تھی، زبور 37، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اب اس آیت کو بھی زیادہ تر لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ان کی جتنی دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ مرادیں پوری ہونے کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے۔ اور بھائی مرادیں پوری کروانے کے لیے جو شرط اس نے رکھی ہے اس پہ کیوں آپ کی توجہ نہیں جاتی؟ اور شرط یہ ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں اگر تو خداوند میں مسرور نہیں ہے تو تیرے دل کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی۔ لودیکیا کی کلیسیا چونکہ ایک امیر کلیسیا تھی، وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ کسی کا حال بھی پوچھا جائے۔ آپ اعمال کی کتاب میں کیا ابتدائی کلیسیا کا روپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، لہذا مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا خداوند نے کسی جگہ پر ارشاد اعظم میں یہ کہا کہ جن کی ضرورت ہوگی اس انہی کے پاس جانا؟ نہیں، جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اب شاگرد بنانے کے لیے
اپنی روحانی حالت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ لودیکیا کی کلیسیا جو ہے یہ نیم گرم کلیسیا ہے، اور جب خداوند یہ کہتے ہیں میں تجھ کو اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا اور تیرا رابطہ جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے، رابطہ ختم ہونے والا ہے۔ کیا آپ آپس میں کبھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں نے آپ سے بات نہیں کرنی؟ کتنی دفعہ انسان کہتا ہے نا کہ آج کے بعد میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، لیکن اگر وہ شخص اپنا رویہ بدل لے جس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا پھر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ختم ہو جائے گا؟ تو یہی تو بات کلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ مشورہ کیا دیا جا رہا ہے 18ویں آیت اگر آپ دیکھیں، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ تو کیا اگر خداوند آج یہ بات کہہ رہے ہیں تو ضرور یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو خداوند عزیز رکھتا ہے، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ پس سرگرم ہو اور توبہ کر، سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے۔ کیا آج سرگرم ہونے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، یا دستک دینے والا کسی اور دروازے پہ چلا جائے گا؟ صرف ایک دروازہ تھوڑی ہے، اگر ایک نہیں کھلتا تو وہ دوسرے دروازے پہ چلا جائے، وہ نہیں کھولے گا تو وہ تیسرے دروازے پہ چلا جائے گا، اور جو دروازہ کھول دے گا اس کے لیے وہ لکھا ہے تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ کیا خدا غلط بات کرتا ہے؟ جب اس نے یہ کہا کہ دروازہ کھولنے پہ اندر آؤں گا، ساتھ کھانا کھاؤں گا اور پھر اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، تو خدا ہمیشہ سچ کا خدا ہے، وہ سچ کہتا ہے اور وہ سچ ہی کرتا ہے اور وہ سچ ہی مانتا ہے۔ اگر آپ ملاوٹ والی بات اس کے سامنے رکھیں وہ آپ کی بات نہیں مانے، خالص دل سے مانگیں تو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج ہمیں سرگرم ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہ سرگرمی آئے گی کیسے؟ سرگرم ہو اور توبہ کر۔ ایک تو یہ کہ توبہ کی جائے، تو اس کا آغاز خدا کے ساتھ تعلق
کی صورت میں شروع ہو جائے گا۔ صلیب پر لٹکے ہوئے ڈاکو نے قائلیت کے ساتھ یسوع کی طرف دیکھا تو یسوع نے کیا اعلان کیا تھا اس کے لیے؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو۔ وہ تو خیر فزیکلی مر رہا تھا، تو وہ اسی لمحہ فردوس میں چلا گیا۔ کیا اس وقت ہم جسمانی طور پہ مر رہے ہیں؟ بہت سارے شاید میرے اس جملے کو سن کے خوش نہ ہوئے ہوں، وہ سوچتے ہوں ابھی تو ہماری شادیاں نہیں ہیں، ابھی تو ہم نے زندگی میں بڑی خوشیاں دیکھنی ہیں۔ تو یسوع مسیح کو جاننا عزیزو شادی سے بھی بڑی خوشی ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے جب ایک گنہگار زمین پہ توبہ کرتا ہے تو آسمان پر فرشتے جشن مناتے ہیں۔ زمین پہ آپ زیادہ سے زیادہ ملٹری کا بینڈ لے آئیں گے، ایسے ہی ہے، فرشتوں کی کوائر تو نہیں لا سکتے۔ تو جب گنہگار توبہ کرتا ہے تو آسمانی کوائر جشن مناتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ زمین کی خوشیوں کے بارے میں سوچیں، سرگرم ہوں، توبہ کریں، اور پہلے تو آپ کے لیے آسمان جشن منائے اور اس کے بعد زمین پر خدا کا کام آپ کی زندگی میں شروع ہو۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے کہ ہم محض رسمی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، ہم کسی کو فیسیلیٹیز کی وجہ سے، بلڈنگ کی وجہ سے بہت اچھا نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے بلڈنگ بہت اچھی ہو، اندر مردہ کلیسیا بیٹھی ہو، تو اگر آپ آسمان کے نیچے بیٹھ کر گلی میں عبادت کر رہے ہیں لیکن آپ زندہ ہیں خداوند میں، تو آپ مبارک ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو محل نما ہیکلوں میں بیٹھے ہیں۔ لیکن یسوع نے یوحنا 10:10 میں کہا تھا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے۔ تو وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، اور زندگی بھی سرگرمی والی زندگی، یعنی ہم اس کے نہ صرف کہلائیں بلکہ اس کے ہو کر زندگی بسر کریں، اور ہم میں روح کا پھل ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا روح کے پھل ہو، میں کہہ رہا ہوں روح کا پھل ہو، کیونکہ روح کا پھل جو 9 باتیں ہیں وہ 9 خوبیاں ہیں جو ہر اس مسیحی کے اندر ہونی چاہیے جو روح القدس کی قائلیت سے توبہ کرتا ہے۔ آپ نے اورنجز تو کھائے ہوں گے، کتنے لوگوں نے کھائے ہیں؟ سب نہیں کھائے ہیں۔ ایک چھلکے میں، ایک کور میں کتنی پھانکیں ہوتی ہیں، گنی ہے کبھی آپ نے؟ نہیں۔ تو یہ ہے روح کا پھل، کور ایک ہی ہے، پھانکیں الگ الگ ہیں، محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، لیکن وہ سب کو ایک سکن نے کور کیا ہوا ہے۔ اس لیے روح کا ایک پھل، تاثیریں اس کی فرق خدمتیں فرق ہو سکتی ہیں، لیکن روح کا پھل ہر مسیحی کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ آ جائے گا تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نیم گرم مسیحی ہیں یا آپ ڈیڈ ہیں، بلکہ سب کہیں گے کہ آپ مؤثر اور عمدہ
مسیحی ہیں، آپ سرگرم مسیحی ہیں، کیونکہ روح کی آگ آپ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی۔ اس لیے آج ہمیں روح کی آگ اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، اور روح آتا اس وقت ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ توبہ کریں، روح اندر آگے بسنا شروع ہو جاتا ہے، اور روح تو آگ ہے، اور جب آگ آتی ہے تو پھر کوئی نیم گرم نہیں رہ سکتا۔ خداوند ہمیں روح القدس کی آگ سے سرگرم ہونے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سرگرم رہیں، کبھی بھی نیم گرم نہ ہوں۔